بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جو میں ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ کچھ عرصہ سے مرزا جہلمی، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی ہے جو اس نے یہ شور و غل مچا رکھا ہے کہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں، یہ ان کے جو بزرگ ہیں وہ کلمے پڑھواتے رہ گئے اپنے، کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہ گئے، اور وہ ایک الحاقی عبارت ہے جو وہ پیش کرتا ہے، جس کا جو جواب ہے ہمارے علماء کئی سالوں سے دے چکے ہیں۔ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال پہلے اس کا جواب دیا کہ الحاقی عبارت ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ امت میں فساد برپا کرنے کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے اور امت کو توڑنے کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں سے عشق رسول نکال کر انہیں گمراہیت کی طرف لانے کے لیے اور انہیں دین کی جو اصل روح ہے، دین کی اصل روح ان کے سینے سے نکال دی جائے، ان لوگوں کو اس لیے پروموٹ کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اب ظاہر بات ہے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نکال نہیں سکتے، تو طرح طرح کے حربے استعمال کر کے جو عشاقان رسول ہیں، اہل سنت و جماعت بریلوی حضرات ہیں، ان کے دلوں میں وساوس پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ کئی عرصے سے کہہ رہا تھا، دیکھو جی یہ ان کے چھوٹے چھوٹے مولوی اس کا دفاع کر رہے ہیں، ان کا جو بڑا مولوی ہے مفتی منیب الرحمان، وہ اس مسئلے کا دفاع نہیں کر رہا، بڑا مولوی مفتی منیب دفاع نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ عبارت تو واقعی ہمارے ہاں موجود ہے، تو وہ کیسے دفاع کرے گا۔ تو میں آج مرزا صاحب کے لیے ان کی بات کا جواب لے کے حاضر ہوا ہوں کہ مرزا صاحب اتنی جلدی نہ کریں، آپ کی یہ جو بات تھی، لوگوں کی آنکھوں میں جو آپ نے دھول جھونکی ہوئی تھی کہ مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ صاحب یہ اس پر بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے آج 18 دسمبر 2023 کو مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک فتویٰ جاری فرمایا ہے، وہ جو مرزا کی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کر دیا۔ سوال ہوا آپ سے کہ اولیاء کرام کی طرف منسوب بعض نسخوں میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے کلمات آئے ہیں، ان کی تردید کرنی چاہیے کہ جو یعنی متصوفین ہیں، جو مان گھڑا صوفی متصوفین، تو متصوفین کے فساد کا راستہ تاکہ روکا جا سکے، یا پھر ان کی تعویل و توجیہ کرنی چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی جو چشتی رسول اللہ کلمہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ تو مفتی صاحب نے تقریباً کم و بیش 3 سے 4 صفحوں کا جواب لکھا ہے مفتی صاحب نے، تو اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ فتویٰ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس کو خود آپ ملاحظہ کریں۔ باقی اس کا جو خلاصہ ہے، مفتی صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی بندہ کسی طرح کی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ زندیق ہے۔ اس طرح بیان کرنے کے بعد مفتی صاحب نے وہی کہا کہ ہمارے امام اہل سنت نے فتح ورزیہ میں یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں یا اللہ کا رسول ہوں، فارسی میں من پیغمبرم کہتا ہے، مراد اس سے کوئی پیغام پہنچانے والا ایلچی مراد لیتا ہے، تو پھر بھی اس صورت میں بھی جو ہے نا اس کے اوپر حکم کفر کا لگے گا، اور اگر اس کہنے والے سے کوئی بندہ معجزہ مانگے تو پھر کہا گیا کہ وہ بھی مطلقاً جو ہے نا اس کے لیے بھی کفر والا حکم ہے۔ تو یہ مفتی صاحب نے بیان کیا، اور ساتھ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو بات ہے اس طرح کی، اس حوالے سے تو ہمارے سکہ عالم دین مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 1421 ہجری 23 صفر 1445 ہجری کو جو ہے نا، یعنی آج سے 30 سال قبل جو ہے نا اس عبارت کے بارے میں آپ تفصیلی رد کر کے اس کا الحاقی قرار دے چکے ہیں کہ بھئی یہ عبارت جو ہے الحاقی ہے، تفصیل رد کر دیا ہے۔ تو مفتی صاحب کے جواب کا خلاصہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا یہ عبارت جو ہے الحاقی ہے، تو لہٰذا اب جو مرزا جہلمی شور مچا رہا تھا تو اس کا یہ جو شوق تھا پورا ہو گیا ہے، تو لہٰذا عوام اہل سنت اس پر غور کریں کہ یہ اس جاہل بندے کی باتوں میں نہ آئیں کہ ہمارے علماء کئی سال پہلے کہہ گئے ہیں کہ یہ الحاقی عبارتیں ان کی طرف منسوب ہیں، تو لہٰذا ان عبارتوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس فتوے کو آپ سب لوگ جو ہے نا تفصیلی طور پر پڑھ سکتے ہیں۔